تو تم سوچ رہے ہوں گے میں پاگل ہوں. میں پاگل نہیں ہوں, میں بیوقوف نہیں ہوں, جو کہہ رہا ہوں سچ ہے. محبت کا معاملہ ہے, اشاروں میں کناروں میں کہہ رہا ہوں, اشاروں میں کہہ رہا ہوں, سمجھ لو. حسین احمد ٹانڈوی خدا تھے, گلی میں گھومتے تھے, تمہارے گھروں میں آتے تھے, تمہاری خدمتیں کرتے تھے, وہ خدا تھے, چلے گئے, تمہارے سمجھ میں ہی نہیں آیا, خدا آیا بھی اور چلا بھی گیا, معاذ اللہ. تو ان کے گھروں میں خدا بھی چھپے بیٹھے ہیں. ابھی تک جھوٹے نبی ہوتے تھے, اب خدا بھی آنے لگے. چلیے, اب ایک خدا تو ان کے نزدیک معاذ اللہ دیوبند میں اترا. اب ڈاکٹر ذاکر صاحب نے خدا سے ایک نیا رشتہ جوڑا. اب آئیے خدا سے رشتہ داری کیسے ہو رہی ہے ان کی, ذاکر صاحب کو سنیے آپ. اور میں ایک سوال آپ کو اس بارے میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں کرسچن آدمی ہوں, میں جیزس کو مانتا ہوں اور اس کے وچنوں کو میں پڑھتا ہوں, اور جب بھی آپ کی بات سنی اور اس میں سے کچھ سوال, ایک ہی سوال میرے من میں آیا ہے, اور وہ سوال میں آپ کو یہ جو میں پڑھ چکا ہوں, میرے ہاتھ میں مراٹھی بائبل ہے, میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں. آپ کے پاس جو بائبل ہے, انگلش بائبل ہے, وہ پڑھیے سب کے سامنے, اور اس کا تھوڑا سا جو ارتھ ہے مجھے بتائیے, تاکہ میں اس سے خوش ہو جاؤں کہ سچ مچ وہ وچن کیا ہے. آپ نے کہا کہ بائبل پڑھو, میں پڑھ سکتا ہوں. آپ خود اگر پوچھیں گے سوال کیا پوچھنا چاہتے ہیں, میں پڑھ سکتا ہوں 19 سے 29 تک, بٹ کافی وقت لگے گا. آپ کا سوال کیا ہے, آپ پوچھا, میں جواب دوں گا. سوال جو ہے اس 10 وچنوں میں ہے, 19 سے لے کر 29 تک جب پڑھیں گے تب اسی میں سوال ہے. آپ نے کہا گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 5, 19 سے لے کر 29 تک. گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 19 میں لکھا ہے, یہ بیچ میں سے شروع ہو رہا ہے. Then answered Jesus and said unto them, Verily, verily, I say unto you, the Son can do nothing of himself, but what he seeth the Father do. For whatsoever things he doth, there also doth the Son likewise. For the Father loveth the Son, and showeth him all things that he himself doeth. کہوں گا کہ جو میں تقریر کیا ہوں, کئی بات جو میں تقریر کی اس میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے, جو اس میں لفظ لکھا ہے بیٹا, بیٹے وہ تھے. آدم علیہ السلام بیٹا بائبل میں لکھا ہے, افریم, اسرائیل, آئزیک, بہت بیٹے, لیکن بیٹا وہ نہیں جنا ہوا بیٹا. تو اگر بائبل میں لکھا ہے whoever is led by the Spirit of God is son of God, جو بھی اللہ کی بات مانتا ہے اللہ کے بیٹے. آپ خدا کی بات مانتے ہیں تو بائبل کے حساب سے آپ بھی بیٹے, میں اللہ کی بات مانتا ہوں, میں بھی بیٹا ہوں, لیکن ببلیکل طریقے سے, ناٹ جنا ہوا بیٹا. ٹھیک ہے, تو اس سے صاف ظاہر اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ خدا کو مانتے ہیں تو اس بیٹے کی بات مانو. وہی تو میں کر رہا ہوں. اس نے کہا بائبل میں یہ چیپٹر آپ پڑھو, چیپٹر نمبر جان, آیت یہاں سے یہاں تک, اس میں حضرت عیسیٰ وغیرہ کو خدا کا بیٹا لکھا ہوا ہے. اب ڈاکٹر ذاکر صاحب پڑھے. اب اس کا پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بائبل میں عیسائی ہوں, اس نے خود ہی کہا کہ میں عیسائی ہوں, کرسچن آدمی ہوں, بائبل پڑھتا ہوں, تو بائبل میں خدا کا بیٹا لکھا ہے عیسیٰ کو, تو میں نے کیا ماننا چاہیے کہ نہیں ماننا چاہیے. مقصد یہ ہے اس کا پوچھنا. انہوں نے پڑھا, کہا ہاں کہ بائبل میں بہت سارے بیٹوں کا ذکر آیا, آدم بھی بیٹا ہے, اسرائیل بھی بیٹا ہے, یوشع بھی بیٹا ہے, یہ بھی بیٹا ہے, وہ بھی بیٹا ہے, مگر جنا ہوا بیٹا نہیں. جو خدا کی بات مانے وہ بھی اللہ کا بیٹا ہے. آپ خدا کی بات مانتے, آپ اللہ کے بیٹے, میں خدا کی بات مانتا ہوں, میں اللہ کا بیٹا. اب میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, ذاکر صاحب کی تعریف کے نزدیک جو خدا کی فرما برداری کرے وہ خدا کا بیٹا. تو ذاکر صاحب سے میں کہنا چاہتا ہوں, آج سے آپ رسول اللہ کو خدا کا بیٹا بولنا شروع کر دیجئے, کیونکہ روئے زمین پر اللہ کا سب سے بڑا فرما بردار اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. ان سے بڑا فرما بردار کوئی نہیں آیا. تب وہ بیٹے ہو گئے پھر آپ کے نزدیک. یہ وہی بولی تھی جو کسی زمانے میں قرآن نے بیان کیا, یہودی اور عیسائیوں کی بولی تھی, اور ذاکر صاحب کی وہی بولی ہے. سن لیجئے, قرآن کا پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ آیت 18 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے, وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ. اللہ فرماتا ہے, اور بولے یہودی اور نصرانی, عیسائی, ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے پیارے ہیں. قل فلما يعذبوكم بذنوبكم, اللہ فرماتا ہے محبوب آپ فرمائیے, اگر تم خدا کے بیٹے ہو تو پھر وہ تمہارے گناہوں پر عذاب کیوں تم پر نازل کرتا ہے, تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے. بل انتم بشر ممن خلق, تم خدا کے بیٹے ہرگز نہیں, بلکہ تم انسان ہو اور اس کی مخلوق میں سے ہو, اس کے پیدا کردہ ہو. تو قرآن یہاں انکار کر رہا ہے یہود و نصارہ کے عقیدے کا. وہ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتے تھے, تو وہ کس مناسبت سے کہتے تھے؟ وہ خود اس مناسبت سے نہیں کہتے تھے کہ اللہ نے ہمیں جنا, اللہ ہمارا باپ ہے. وہ فرما برداری کے اعتبار سے کہتے تھے,
اور کہتے تھے عیسیٰ تو جنے ہوئے ہیں مگر ہم فرما برداری کے اعتبار سے خدا کے بیٹے ہیں. قرآن نے فرمایا، ان کا رد کیا، کہا تم خدا کے ہرگز بیٹے نہیں ہو. تو آپ اندازہ لگائیے کہ قرآن کے خلاف نظریات اور عقائد پیش کیے جا رہے ہیں اور دعویٰ ہے کہ صاحب ہم توحید پر ہے، ہم اسلام کی خدمت سب سے بڑھ چڑھ کر رہے ہیں. اب ہو سکتا ہے یہاں تعویل پیش کرے ڈاکٹر ذاکر صاحب کے جو ہم خیال لوگ ہیں کہ صاحب وہ صفاتی کہا ہے، ذاتی بیٹا تھوڑی کہا ہے. میں وہاں تعجب ہے یار، رسول اللہ کے لیے ہم علم غیب کی تقسیم کرتے ہیں کہ اللہ کا علم ذاتی ہے، وہاں نہیں مانتے تم، یہاں سب چل جاتا ہے تم کو، یہاں ذاتی صفاتی سب آ جاتا ہے، سب ہڑپ ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہ ان کی بڑی عجیب و غریب توحید ہے. اور آئیے ڈاکٹر ذاکر صاحب جو ابھی بہت بڑی تبلیغ کر رہے ہیں اپنے فرقے کی، جس چینل کے ذریعے، اس کا نام ہے پیس چینل. نام سنا ہے آپ نے؟ آپ کو معلوم ہے پیس چینل کی ریبن کس نے کاٹا تھا؟ کس نے اس کا اجرا اور ادگھاٹن کیا تھا؟ وہ تھے مولانا عبد الکریم پاریک صاحب. ناگپور کے رہنے والے تھے. ابو الحسن ندوی کے یہ خلیفہ اور شاگرد ہوتے. ابو الحسن ندوی جو ندوۃ العلماء کے بہت بڑے شیخ تھے. کریم پاریک وہ تھے، انہوں نے بقول ان کے اتنی خدمت کی دین کی کہ ہندو لوگ اتنے خوش ہو گئے کہ ان کو ایک ایوارڈ دیا، جس کا ایوارڈ کا نام ہی تھا پدم بھوشن. انہوں نے ذاکر نائک کے پیس چینل کی ریبن کاٹی، پیس چینل کا ادگھاٹن کیا. بہت بڑے علامہ، بہت بڑے مولانا تھے. قرآن کے ترجمے کئی زبانوں میں ان کے چھپتے ہیں، مفت میں بانٹے جاتے ہیں. اور ذاکر صاحب ان کی تقریریں، ان کی پرانی، اب تو مر گئی ہے، پرانی تقریریں خود پیس چینل پر دکھاتے ہیں. ہوتا یہ ہے 1995 میں ناگپور میں یونیورسٹی ہے، ناگپور یونیورسٹی، وہاں کے گراؤنڈ پر ہندوؤں کے بہت بڑے گرو جن کا نام تھا وجین سرسوتی، کانچی کام کٹی پیٹم کے شنکراچاریہ، وہ آئے ہوئے تھے. تو پاریک صاحب استقبال کرنے کے لیے ان کے پہنچے، ان کو شال پہنایا. یہاں تک تو ابھی خیر چل جائے گا آگے. انہوں نے ان کی تعریف میں پھر ایک کتاب لکھی پاریک صاحب نے، اور اس کتاب میں کیا گل کھلائے اور توحید کا کیا مذاق اڑایا، ذرا کتاب کی کچھ جھلکیاں دیکھیں. کتاب کا نام ہے انسانیت کے نام امن کا پیغام. بیک گراؤنڈ میں ان کی فوٹو بھی دکھ رہی ہے. کپڑا اوڑھ لیا ہے کہ مجھے عقل نہیں ہے، ہم نے ہماری عقلوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں. یہ پیٹرن ان کا ٹریڈ مارک ہے. کریم پاریک صاحب کی کتاب ہے، یہ میرے ہاتھ پہ اس وقت یہاں موجود ہے. انسانیت کے نام امن کا پیغام. 1995 میں کانچی کام کٹی پیٹم کے شنکراچاریہ وجین سرسوتی آئے تو ان کی تعریف میں تقریر کہتے ہوئے پاریک صاحب کیا کہتے ذرا سنیے. صفحہ نمبر اس کا 6 ہے. یہاں سے انہوں نے تقریر شروع کی، خطبہ پڑھا الحمدللہ رب العالمین، عربی میں اوپر خطبہ دکھ رہا ہے. اب یہ شنکراچاریہ کے لیے جملے کہہ رہے، سنیے. اگر ہم یہ سب جملے اپنے بزرگوں کے لیے کہیں تو ہم مشرک بدعتی، مگر یہی یہ جملے غیر مسلم کی تعظیم میں کہے تو یہ توحید کے ٹھیکیدار. کہتے عزت مآب، قابل احترام دھرم گرو شنکراچاریہ جی، ان کے ہمارے شہر میں تشریف لانے سے ہم سب لوگوں نے بڑی خوشی محسوس کی. چلیے، ان کے نزدیک عزت مآب بھی ہے، قابل احترام بھی ہے. ایسوں کا احترام انہی کو مبارک ہو. آئیے صفحہ نمبر 15 پہ پھر انہوں نے ایک عبارت لکھی اسی کتاب میں. اس میں کیا لکھتے ذرا سنیے. کہتے یہاں کے مخطوطات، یہاں کے تانبے کے پتروں پر لکھے خطبات، یہاں کی مذہبی کتابیں، یہاں کے نیم مذہبی افسانے، یہاں کی گیتا، اس کے درشن کو میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے. دعویٰ نہیں کرتا کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، لیکن جتنا ضروری ہے اتنا میں جانتا ہوں. یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتا کہ ہندوؤں کے مزاج میں درد ہے، دیا ہے، ممتا ہے، کرونا ہے اور سمتا ہے. اس کا کچھ حصہ مجھے بھی ملنا چاہیے، اس لیے کہ میں آپ کا بھائی ہوں. یعنی مسلمانوں میں دیا نہیں ہے، مسلمانوں میں ممتا نہیں ہے، مسلمانوں میں کرونا نہیں ہے، مسلمانوں میں سمتا نہیں ہے. یہ کن لوگوں میں ہے؟ ہندوؤں میں. اور یہ چھوٹے بھائی جا رہے ہیں، دو نا کچھ دو نا، ہم کو بھی خیرات، مجھے بھی ملنا چاہیے اس کا حصہ، میں آپ کا بھائی ہوں. یہ توحید والے لوگ ہیں بھائی. اب آئیے اسی کتاب کے صفحہ نمبر 12 پہ پاریک صاحب کیا لکھتے ہیں. وہی کتاب انسانیت کے نام امن کا پیغام. سید معینی آ رہے ہیں. جی جی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. حضور سید العلماء شہزادہ سمنا، شہزادہ سمنا حضرت علامہ سید معین الدین اشرف صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت
चमनिस्तान रिसालत के फूल साहबजादे शहीद राह मदीना सैयद मोइनुल उलमा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान गरीब नवाज फाउंडेशन, नारे तकबीर। हजरत का इस प्रोग्राम में तहे दिल से कमेटी के सारे अराकीन इस्तकबाल करते हैं। बोलिए, माइक आगे। और तो फिर बखैर औलाद रसूल हजरत सैयद मोइनुद्दीन अशरफ सज्जादा नशीन दरगाह की चौछा मुक़द्दसा तशरीफ़ फरमा है। अब बात और आपके समझ में आएगी। इस चमनिस्तान रिसालत के इस फूल का दीदार भी करेंगे और उस खानदान की बातें भी आप समाप्त कर रहे हैं। मेरे लिए इंतहाई सद इफ्तिखार की बात है, बड़ी फ़क्र की बात है कि हुज़ूर शहज़ादे सिमना की जलवागरी इस स्टेज पर, इस मसनद पर है और उनकी सरपरस्ती और उनकी रूहानी फ्यूज़ व बरक़ात के साए में इंशाअल्लाह मैं खिताब करूँगा। अल्लाह ताला हुज़ूर के फ्यूज़ व बरक़ात से मुझे भी नवाजे और आप सबको भी नवाजे, और हज़रत का साया करम हम पर बहुत तादेर कायम दायम रखे और हुज़ूर को उम्र खिज़्र अता फरमाए। आइए, जहाँ से मज़मून छोड़ा था वहीं पर फिर मैं आ रहा हूँ। बात चल रही थी मौलाना करीम पारिक साहब की किताब की। किताब का नाम है इंसानियत के नाम अमन का पैगाम। सफ़ा नंबर 12 है। मौलाना पारिक साहब इसमें क्या लिखते हैं, ज़रा सफ़ा नंबर 12 पे सुन लीजिए। अब मैं ये पहले सफ़ा नंबर 12 की एक इबारत बता रहा हूँ, उसके बाद भी सफ़ा नंबर हम 9 पर जब जाएंगे तो आपके बात और वाज़े समझ में आएंगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ और पारिक साहब का किरदार क्या है, इनके उलमा का किरदार क्या है। कहते हैं, अब ये अर्ज़ करता हूँ कि जिस वक्त महाराज से हमारी गुफ्तगू जारी थी, कहीं से अजान की आवाज़ आने लगी तो महाराज ने मुझसे कहा, महाराज कौन? विजेंद्र सरस्वती साहब। तो महाराज ने मुझसे कहा, मौलाना पारिक साहब देखिए, यहाँ हमारा मठ है और मठ के बिल्कुल बाजू में ही मस्जिद है, अजान हो रही है। इस वक्त मैंने महाराज से अर्ज़ किया, क्या ही अच्छा हो कि अयोध्या में एक तरफ तो मस्जिद से अजान की आवाज़ आए और दूसरी तरफ आपका मठ हो और आप जैसे इंसाफ पसंद बड़े और अच्छे इंसान हमारे पड़ोसी हों। ये इबारत से मैं ये बता रहा हूँ पहले कि पारिक साहब जब विजेंद्र सरस्वती जी से मिलने गए तो उनके मठ में बैठे हुए थे, अजान की आवाज़ आ रही थी। महाराज ने कहा उनसे, विजेंद्र सरस्वती जी ने कहा कि मौलाना पारिक साहब अजान हो रही है। इसका मतलब क्या था कि मस्जिद करीब थी। मस्जिद कहाँ थी? तभी तो अजान की आवाज़ आ रही थी। और विजेंद्र सरस्वती जी बताना ये चाह रहे कि मौलाना आपकी नमाज का वक्त हो गया है। तो मौलाना करीम साहब पारिक साहब ने नमाज पढ़ी और फिर वो नमाज कहाँ पढ़ी? सफ़ा नंबर 9 पर देखते हैं कि नमाज पढ़ते कहाँ पर है और किस आलम में पढ़ते हैं। सुनिए, सफ़ा नंबर 9 आपके सामने आ रहा है। कहते हैं, हिंदुस्तान की जो धरती है उसमें मैंने शंकराचार्य जी के मिजाज को और उनके भले बर्ताव को देखा है। मैं जब पहली मर्तबा उनके यहाँ गया, दुनिया इंसानियत के मशहूर तरीन आलिम दीन हज़रत मौलाना अली मियाँ साहब मद्दजिल्ला वाली हमारे साथ थे और एक अच्छा काफिला था। हमारी नमाज का जब वक्त हो गया तो महाराज से हमने कहा कि नमाज के बाद बात हो तो अच्छा है। तब महाराज ने हमारी नमाज का इंतज़ाम कांचीकाम कुटीपीठम में आश्रम के अंदर किया। वो नमाज हमने इस हाल में पढ़ी कि हमारी आंखें आंसुओं से पुर थी। कहाँ नमाज पढ़ी पारिक साहब ने? मठ में। आप मस्जिद अगर दरगाह के बाजू बना लो तो इनके अकीदे के मुताबिक शिरक हो गया हो। आप दरगाह की किसी दीवार की आड़ में पढ़ लो, मज़ार के सामने बिल्कुल ना पढ़ो, मगर किसी मज़ार की एक दीवार हो या कमरा हो वहाँ पढ़ लो तो इनके यहाँ वो शिरक बिदअत हो जाता है। मगर पारिक साहब ने मठ में नमाज पढ़ी तो इस आलम में पढ़ी कि आंखें आंसू से पुरती। कितनी मुकद्दस जगह नमाज पढ़ डाली मैंने। कितने खुश थे ये, कभी मस्जिद में नहीं रोए होंगे ये। वहां रोना नहीं आया, रोना आ रहा है मठ के अंदर। क्यों? बड़ा गहरा रिश्ता है वहां से।
اور رونا کیوں آ رہا ہے؟ ارے ہم اس جگہ آئے جہاں سے ہم کو نماز ملی ہے. میں ان کے جملے کہہ رہا ہوں، اپنے نہیں. آئیے سنیے انہی کی زبانی کہ بقول ان کے انہوں نے نماز لی کہاں سے ہے. ہم نے نماز رسول اللہ سے لی ہے، ہم نے نماز اللہ کے نبی سے حاصل کی ہے. مگر کریم طارق صاحب آپ کو بتاتے ہیں کہ انسانیت کے نام امن کا پیغام کیا ہے، بتاتے ہیں کہ ہم نے نماز لی کہاں سے ہے. سنیے، اس کتاب کا صفحہ نمبر 10 ہے. اسی کتاب میں لکھتے ہیں، میں یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتا کہ اسلام نے کبھی بھی زبان کی چھوت چھات کو قبول نہیں کیا. جو نماز کا لفظ آپ سنتے ہیں، میں بڑے شنکر آچاریہ جی مہاراج کی موجودگی میں بڑے احترام کے ساتھ کہتا ہوں کہ نمو سے نماز نکلا ہے. کہاں سے نماز لی؟ وہ نمو اوم نمو نمو بولتے ہیں نا وہ لوگ، انہوں نے نمو سے نماز لی ہے. اس کے بعد بھی ان کی توحید برقرار ہے. چلیے آئیے آپ، حالانکہ دیکھیے میں ایک مسئلہ بتا دوں، کسی ولی کی فوٹو رکھنا یہ ہمارے یہاں جائز نہیں ہے، منع کیا علماء نے. بہت سارے لوگ، ناگپور میں ہوتا ہے، بامبے کا مجھے نہیں معلوم، سرکار تاج الاولیاء کی فوٹو لگا کے ہار چڑھاتے ہیں. ہمارے علماء منع کرتے ہیں کہ فوٹو کو ہار نہ چڑھایا جائے، لیکن یہ گناہ ہے، شرک نہیں ہے. کیوں؟ ہار وغیرہ چڑھانے والے کی یا فوٹو رکھنے والے کی نیت قطعاً نہیں ہوتی کہ معاذ اللہ میں خدا کے برابر سمجھتا ہوں یا خدا سمجھتا ہوں یا خدا جیسا سمجھتا ہوں. وہ تعظیماً یہ سب کرتا ہے، لیکن علماء نے منع کیا. تو ہمارے ہاں اگر کوئی اگربتی جلا دے، شرک. تصویر کو ہار چڑھا دے، شرک. مگر کریم طارق صاحب کو آپ دیکھیے کہاں ہار چڑھا رہے ہیں اور کہاں دیے روشن کرے، تب بھی یہ توحید کے ٹھیکیدار ہیں، پیس چینل کی ریبن کاٹنے آتے ہیں. یہ دیکھیے، یہ ایک نیوز پیپر کی میرے پاس کٹنگ ہے، یہاں میرے فائل میں یہاں موجود بھی ہے. ڈاکٹر راجندر پرساد کی پنتھی تھی. پنتھی کا مطلب کیا ہوتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ برسی. تو اگر ہم بزرگوں کا عرس منائے، شرک، کفر، بدعت. مگر یہ راجندر پرساد کی پنتھی منا رہے ہیں. اور صرف پنتھی نہیں منا رہے ہیں، بلکہ کرتے کیا ہیں آگے دیکھیں. راجندر پرساد کی تصویر کو ہار بھی چڑھا رہے ہیں اور وہاں دیے بھی روشن کر رہے ہیں. ذاکر صاحب سے اور ان کی پوری جماعت سے گزارش ہے، یہ آپ کے کس کھاتے میں آتا ہے ذرا حکم بیان کر کے بتا دیجئے، ہمت ہو تو. اس کے بعد بھی یہ توحید کے ٹھیکیدار ہیں. یہ میرے پاس اصل بھی اخبار کی کٹنگ یہاں رکھی ہوئی ہے. یہ پیپر کا نام ہے ودربھ کی آواز، اور یہ 11/3/2002 کا پیپر ہے. سن 2002 میں یہ کریم طارق صاحب نے یہ حرکت کی تھی. اس کے بعد اور آپ تعجب کریں گے، درگاہوں کو پکا بنانا ان کے ناجائز، شرک، بدعت. مگر کریم طارق صاحب کس کی بنیاد رکھنے جاتے ہیں وہ بھی ذرا دیکھ لیجئے. گرودوارے کی بنیاد رکھنے چلے گئے آپ، سنگ بنیاد. اب گرودوارے میں کیا ہوتا ہے؟ توحید کے گیت گائے جاتے ہیں، توحید کی بات ہوتی ہے، عبادت، نماز، روزہ، اللہ رسول کی بات ہوتی ہے. یہ گرودوارے میں، یہ مکتی دھام، گرو نانک مکتی دھام گرودوارے کا آپ اڈگھاٹن نہیں، اس کی بنیاد، سنگ بنیاد رکھنے جاتے ہیں آپ. اور اس کے بعد بھی آپ جو ہے وہ توحید کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہوئے ہیں. اور آئیے توحید کا ایک اور نمونہ میں آپ کو بتاؤں. مزاروں کو آپ چوم لے، شرک. بعض لوگ اس کیفیت میں بھی بازار پہ جھکتے جو سجدے جیسی کیفیت ہوتی ہے، حالانکہ اعلیٰ حضرت نے اس سے منع فرمایا، کہا کہ 4 ہاتھ دور کھڑا جائے، یہی بہتری ہے، اس میں یہ احتیاط ہے ہمارے ہاں. لیکن بہرحال اگر کوئی چومتا ہے، اس کیفیت میں جاتا ہے، تو تب بھی شرک نہیں ہے. شرک کیوں نہیں ہے؟ کوئی خدا سمجھ کے نہیں چومتا، عقیدت میں چومتا ہے. علماء نے منع کیا. لیکن اگر آپ مزار پہ تعظیماً جھکے، شرک. ابھی حضور علامہ سید معین الدین صاحب قبلہ اشرفی دامت برکاتہم القدسیہ تشریف لائے، میں نے دیکھا لوگ احترام میں حضرت کے دست بوسی کر رہے تھے. ان کے نزدیک یہ بھی شرک ہو جائے گا. کیوں؟ حد رکوع تک آپ جھک گئے علماء کی تعظیم میں، شرک. مگر آئیے، یہ خود کسی کی خوشنودی کے لیے اور کسی کی رضا حاصل کرنے کے لیے کتنا اور جھکتے ہیں. ملائم سنگھ یادو جو بھی زندہ ہے، دیوبند کا دورہ کرنے پہنچے. دیوبند کا دورہ کیا ملائم سنگھ نے، باہر نکلے، جوتا پہن رہے تھے، جوتا نہیں ہو رہا تھا. ملائم سنگھ کے سیکرٹری صاحب تو کھڑے رہ گئے وہیں پر ہی، جوتا پہنانے کے لیے دیوبند کے مفتی صاحب جھک گئے. آؤٹ لک، یہ ساپتاہک پیپر ہے میرے پاس، یہ دیکھیے. یہ اللہ کی مار ہے، جو بزرگوں کی بارگاہ میں نہیں جھکتے ان کو یہاں جھکایا جاتا ہے. یہاں جھکو. یہ ہے توحید کی ٹھیکیداری ان کی. یہ اوریجنل
میرے پاس میگزین کی کٹنگ ہے، اگر مانیٹر پہ کسی کو شبہ ہو کہ یہ بنائی ہوئی ہے، کمپیوٹر کا دور ہے، تو اوریجنل بھی آ کے دیکھ سکتا ہے۔ دیوبند کے مفتی صاحب جھک گئے، لالو جی آپ ہی کے سائے میں تو جی رہے، کبھی انگریزوں کے سائے میں جیتے تھے، آج آپ کے سائے میں جی رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے، یہ سائے کا انکار کرتے ہیں، لیکن سائے یہی سب سے زیادہ تلاش کرتے ہیں۔ ہم تو اس بزرگوں کے سائے تلاش کرتے ہیں، دنیا داروں کے سائے ہم نہیں دیکھتے۔ چلیے آگے اور دیکھیے، دارالعلوم دیوبند کے محتمم وائس چانسلر بول لیجیے آپ اس کو انگلش میں، دیوبند ان کا سب سے بڑا ادارہ، دیوبند کے محتمم، اس کے وائس چانسلر، ان کا نام ہے غلام محمد مستانوی، اب ہٹا دیا گیا ان کو، اس وقت یہ وائس چانسلر تھے، بہرحال دیوبند کے فارغ ہے، دیوبند کے عالم ہیں۔ عید ملن کا انہوں نے پروگرام آرگنائز کیا خود انہوں نے، اور وہاں ایک وزیر ہے اس علاقے کے جن کا نام ہے جے دت شرما، جے دت شرما کو انہوں نے انوائٹ کیا اور اس کو تحفے میں ایک چیز پیش کی۔ بڑا تعجب ہے پیارو، اگر کوئی ہمارے اجمیر سے آئے اور اجمیر کی شیرنی پیش کر دے، بدعت، شرک، ابھی اجمیر سے شیرنی لایا، شرک کرتا ہے، مگر یہ کیا پیش کرتے ہیں دنیا داروں کو ذرا دیکھیے، یہ اخبار دیکھیے آپ ذرا، کرشن اور رادھا کی تصویر پیش کر رہے ہیں جناب، یہ تب بھی توحید کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں، ان کی توحید پہ تب بھی کوئی حرف نہیں آ رہا ہے۔ مستانوی صاحب ہے یہ، جے دت شرما کو کرشن اور رادھا کی تصویر انہوں نے پیش کی تحفے میں، یہ لیجیے جائیے اور شرک کیجیے، اس کے بعد بھی یہ توحید ان کی بچی ہوئی ہے۔ چلیے آئیے، اب یہ سب تصویر کیوں پیش کرتے ہیں؟ اصل میں معاملہ کیا ہے میں بتاؤں؟ رام، کرشن، بودھ وغیرہ جتنے ہیں کے نزدیک ان لوگوں کا کیا مقام ہے، یہ جماعت اسلامی کے مولانا ابو اعلیٰ مودودی، میں ترتیب آ رہا ہوں گا آگے انشاءاللہ، یہ ابو اعلیٰ مودودی صاحب کی کتاب ہے تفہیمات، جلد نمبر 1 ہے اس کی، مرکزی مکتب اسلامی سے چھپی ہے، میرے یہاں سامنے یہاں موجود ہے، یہ صفحہ 124، یہ 24 کا آنکڑا بہت آ رہا ہے یار، صفحہ نمبر 124، ابو اعلیٰ مودودی لکھتے ہیں سب جگہ اللہ کے رسول اللہ کی کتابیں لے کر آئے ہیں، اور بہت ممکن ہے کہ بودھ، کرشن، رام، کنفیوزس، زردشت، مانی، سقراط، فیثاغورس وغیرہ ہم انہی رسولوں میں سے ہو۔ یہی عقیدہ ایز اٹ از میں بتاؤں گا کس کا اور ہے۔ ان کے نزدیک، ابو اعلیٰ مودودی صاحب کے نزدیک، رام کون ہے؟ نبی۔ کرشن کون ہے؟ نبی۔ اب آئیے ان کو بھی سن لیجئے۔ اسی لیے وید اگر خدا کی کتاب تھی اس وقت کے لیے تھی، ان لوگ کے لیے تھی، آج ہمیں ماننا چاہیے آخری کتاب قرآن مجید۔ اسی طریقے سے ایک شخص نے مجھ سے پوچھا تھا کیا مان سکتے ہیں کہ شری رام اور شری کرشن خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہے؟ قرآن میں آتا ہے سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 24 میں کہ اللہ نے ہر قوم کے پاس ایک پیغمبر بھیجا ہے، نام سے صرف 25 پیغمبروں کا ذکر ہے قرآن میں۔ تو اگر کوئی شخص مجھ سے پوچھتا ہے کہ شری کرشن یا شری رام کیا پیغمبر ہو سکتے ہیں خدا کے، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کیونکہ ان کا نام قرآن میں موجود نہیں ہے، ہو بھی سکتے ہیں نہیں بھی ہو سکتے ہیں، یعنی ہو بھی سکتے ہیں، ممکن ہے۔ اب دیکھیے میں ایک بات یہاں کہنا چاہتا ہوں، ابھی میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا ان کی بحث کیا کہنا ہے، انہوں نے قیاس سے کام لیا کہ نہیں لیا؟ مگر جب ہم اماموں کا قیاس پیش کرے تو یہ ہم کو سناتے سب سے پہلا قیاس کرنے والا ابلیس ہے۔ تو یہ ذاکر نائک صاحب یہ قیاس کر کے کہ ہو بھی سکتے ہیں نہیں بھی ہو سکتے، خود کیا ہوئے؟ میں نہیں کہہ رہا بھائی، آپ لوگ کہہ سکتے ہو یار بامبے والے۔ تو کہنے کا مطلب ہو بھی سکتے ہیں نہیں بھی ہو سکتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، دیکھیے ہم کسی کے معبودوں کو برا نہیں کہہ رہے، ہمارا مقصد نہیں ہے، ہمارا اسلام اس سے منع کرتا ہے، لیکن رام کو خود رام کی قوم جو ہے ماننے والی وہ نبی نہیں مانتی، اوتار مانتی ہے، ایک چیز۔ پھر کہہ بھی رہا ہے کہ قرآن میں نام نہیں ہے، تو جب قرآن میں نام نہیں ہے تو ہو سکتے ہیں، پھر تو کیوں کہہ رہا ہے؟ اب ذاکر صاحب نے تو احتیاط کی، انہوں نے کہا کہ رام ہو بھی سکتے ہیں نہیں بھی ہو سکتے، لیکن ان کے ایک بزرگ انہوں نے کہا کہ ہو سکتے نہیں ہیں بلکہ ہوتے ہیں۔ کتاب کا نام ہے ہدیۃ المہدی، صفحہ نمبر 85 جلد 1، اس پر وہ لکھتے ہیں، یہ مولانا وحید الزماں کی کتاب، کہتے ہیں رام چندر، لکشمن، کرشن، بودھ
सुकरात, फीसागोरस, ये सब अंबियाए सालिहीन में से है। और कैलबिर अरबी में लिखा, आमन्ना बेजमील अंबियाए व रसूलिही ला नुफर्रिकु बैन अहद मिनहुम व नहनु लहु मुस्लिमून। और हम पर लाजिम है कि हम इन पर ईमान लाए, और हम कहे कि हम ईमान लाए हम तमाम अंबिया पर, रसूलों पर, और हम रसूल होने में इनमें किसी में फ़र्क नहीं करते। मतलब जिस तरह राम को हम नबी मानते हैं बाज़ल्लाह, उसी तरह हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी नबी मानते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम को भी मानते हैं, रसूलुल्लाह को भी मानते हैं, हम इनमें फ़र्क नहीं करते। लेकिन आप देखें, राम को जिसका वजूद भी प्रूफ नहीं है, उसको प्रूफ करने के लिए ये कुरान की आयत तक पढ़ रहे हैं जाकिर साहब, कि कुरान में आया हर जगह अल्लाह के नबी आए। मगर जो नबी है, जिनके बारे में हमारे बुजुर्ग और सालिहीन की किताबों में है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी है, बाज़ने का औलिया है, हयात है, जिंदा है, क़यामत तक रहेंगे, मगर उनके बारे में इनका लबो लहजा क्या है ज़रा सुनिए। जिनके बारे में इस्लामिक स्कॉलर बड़े बड़े बुजुर्गों ने लिखा, उनके बारे में इनका लहजा सुनिए क्या होता है। कहते हैं अब्दाल में से एक शख्स ने हजरत खिज़र से दरियाफ्त किया कि तुमने अपने से ज्यादा मर्तबा वाला कोई वली भी देखा? ये खिज़र कौन है ना, मैंने बताया है, वो खिज़र तो मूसा के ज़माने में मर गए थे। ये खिज़र इन सूफियों का शैतान, ये सूफियों का शैतान है। ये सब सूफी मनुष्य लोग हैं, कादरी, नक्शबंदी, चिश्ती, शहरवर्दी, साबरी, कलियरी, सब सिलसिलों। हज़रत खिज़र को तो माशाअल्लाह शैतान बोल रहा है, कहता वजूद ही नहीं है इनका। जो हज़रत खिज़र थे वो, हाँ महराज रब्बानी जी, तो ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में हज़रत खिज़र का विसाल हो गया। ये जो सूफिया इकराम की किताबों में है कि खिज़र ज़िंदा है, मुलाकातें करते हैं बुजुर्गान दीन से, ये माज़ अल्लाह बोलता है ये सूफियों का शैतान है। तो जो बुजुर्गों से जो प्रूफ है वो इनको हज़म नहीं होता, जो गैरों की किताबों में ये बिल्कुल इनको हज़म हो जाता है, इसलिए कि वो इनके नज़दीक काबिल एहतराम है। नतीजा क्या होता है, जब इन जैसे बेवकूफ़ लोग राम को नबी की फहरिस्त में लाते हैं, तो फिर विनय कटियार जैसे लोग क्या कहते हैं, सुन लीजिए। ये ऐसा मवाद ये बदबक फराम करते हैं। ये विनय कटियार की एक क्लिप देखिए आप। मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि एक तरफ हम कहते हैं कि हिंदू मुसलमान सब एक बराबर है, हमें किसी में कोई डिस्क्रिमिनेशन या कुछ नहीं करना चाहिए, सारे धर्म एक जैसे हैं, तो अगर फैसला मुसलमानों के पक्ष में भी आ रहा है तो हमें उसमें क्यों दिक्कत है? हम वहाँ मस्जिद बना दें अगर फैसला आता है। प्रश्न बहुत अच्छा इन्होंने पूछा है। हाँ। भगवान राम हाँ। केवल हिंदुओं के ही राम नहीं हैं। हाँ। भगवान राम मुसलमान भी समाज उनको नबी पैगंबर अपना मानता है। हाँ। इसलिए मैंने मुसलमान समाज से भी अब ये अपील की है हाँ। कि राम का मंदिर बनेगा तो मुसलमानों का भी उनके नबी पैगंबर का मंदिर बनेगा। जी जी प्लीज। ये उस वक्त का मामला है जब अदालत का फैसला आने वाला था बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से। तो विनय कटियार जी ने उस वक्त इंटरव्यू दिया था एनडीए टीवी को। उसमें उन्होंने एक लड़की के जवाब में कहा कि अगर वहाँ मंदिर बनता है राम का, तो राम ही का नहीं, मुसलमान समाज भी उनको पैगंबर मानता है, तो एक पैगंबर का मंदिर बनेगा। तो ये मवाद किसने फराहम किया इन लोगों को? कि जाकिर नाइक जैसे बदबख्तों ने। और ये कह रहे हैं कि हम इस्लाम का प्रचार कर रहे हैं, हम कुफ्र को मिटा रहे हैं। अरे तुम कुफ्र और शिर्क को मिटा नहीं रहे हो, बल्कि इसको बढ़ावा दे रहे हो। और जो हकीकी मायनों में सुन्नी सही अकीदा है, जो तौहीद के मानने वाले हैं, उनको तुम मुशरिक करार दे रहे हो। अब आइए ये क्लिप जरा देखें। एक फेस्टिवल होता है बहुत बड़ा सल्फियों का, मैं इसकी कुछ झलक दिखा रहा हूँ। बहुत बड़ा ये फेस्टिवल की वीडियो है, नेट पे डली हुई है, नेट से ही मैंने ली है। एक फेस्टिवल होता है जिसका नाम है सलाफी फेस्टिवल। ये गैर मुकल्लिदीन मनाते हैं। और उसमें होता क्या है, ज़रा देखिए इस फेस्टिवल की झलक। और जाकिर साहब से और इनकी जमात से मैं पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे नज़दीक अगर ये सब तौहीद के खाने में, तो ज़रा साबित करके बताओ। على ايش بتعاديني، على ايش بتعاديني، وعم تتستر بديني، وعم تتستر بديني، والمسلم مؤمن بالله، والمسلم مؤمن بالله، ربي ما إله اشباه، افهم قولي وتبيني. ربي موجود بلا مكان، لا يجري عليه زمان، هاي يقولوا كل مسلم العادي والمتعلم، والعقل بيشهد بصدقه. على ايش بتعاديني، كتر بديني، والمسلم. आपने देखा, मैंने कुछ झलकियां दिखाई, गैरों का की नकल कर रहे हैं उसमें, तब भी तौहीद बाकी है।
وہ غیروں کے دیوی دیوتا بن رہے تب بھی توحید باقی ہے. پیس چینل پہ ایک پروگرام آتا ہے ذاکر صاحب کا, اب اس میں کیا ہوتا ہے ذرا دیکھیے, سن لیجیے, یہ بھی ذرا دیکھ لیے ایک جھلک. I'm so blessed to be with them. M-U-S-L-I-M. I'm so blessed to be with them. Don't know about you, I know about me. I'm thousands alone in this time with me. Everywhere I see, and on TV, people talking trash about the way I be. But what they all hate is this we can't say. 'Cause we're the only ones with our heads on straight. Don't ever frown and your head looking down. If you read the Quran, you're the best in the town. M-U-S-L-I-M. I'm so blessed. खेल कल रात 7:30 बजे इंडिया में और शाम 5 बजे सऊदी अरेबिया में पीस टीवी उर्दू पर. یہ بچوں کو جو ہے یہ کریکٹر کروا رہے ہیں دوسرے. میں بولتا ہوں اگر میلاد النبی میں ہمارے یہاں کے بچے چھوٹی چھوٹی جھنڈیاں لے کے نبی کے نعرے لگائے تو بدعت شرک کفر سب نظر آنے لگتا ہے تم کو. مگر یہ تمہارے چینلوں پہ یہ سب چل رہا ہے, کریکٹر رول ادا کر رہے ہیں, تم بچوں کو یہ تربیت دے دو کہ وہ غیروں کی نقل کریں, ڈانس کرے, ناچے, غیروں کا کلچر اپنائے, تب بھی تم توحید کے ٹھیکیدار بھی بنے بیٹھے رہتے ہو, اسلام کے پکے میں جو ہے مبلغ بھی بنے ہوئے نظر آتے ہو. اب اس کے بارے میں ایک حدیث سنا دیتا ہوں, اور یہ رسول کا قول ہے, میرا قول نہیں ہے. آپ نے دیکھا یہ نقل کس کی تھی؟ حدیث پاک ہے عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جس قوم کی نقل کرے وہ انہی میں سے ہے. تم خود فیصلہ کرو تم نقل کس کی کر رہے ہو. اس حدیث کو سنن ابو داؤد میں, امام ابو داؤد نے جلد نمبر 2 صفحہ 559 حدیث نمبر 6632, اور مسند احمد میں امام احمد نے جلد نمبر 2 صفحہ 50 پر, فتح الباری شرح البخاری میں ابن حجر نے جلد نمبر 10 صفحہ 274 پر, مجمع الزوائد کے اندر جلد 10 صفحہ 271, کنز العمال جلد 9 صفحہ 10 حدیث نمبر 24680 پر, اور تفسیر ابن کثیر میں ابن کثیر نے جلد 8 صفحہ 53 پر اس حدیث کو نقل کیا. تو یہ سارے کلچر اپنانے کے بعد بھی یہ توحید کے ٹھیکیدار بنے ہیں, توحید والے ہیں. اب انہوں نے کیا کیا ذرا سنیں. سعودیہ میں ہمارے جو بزرگوں کی مزاریں ہیں, جو مقدس مقامات ہیں, ان کو ڈھایا گیا, اور ڈھا کر یہ بتایا گیا کہ یہ جو ہے سب کفر و شرک کے اڈے ہیں. ہمارا اگر بس چلے تو ہم تو ہندوستان کی بھی قبروں کو ڈھا ڈالے, کیونکہ رسول اللہ کا یہی پیغام ہے کہ قبروں کو ڈھا دو. پہلے میں وہ جھلکیاں دکھاؤں گی, وہ مقدس مقام جو ہمارے لیے بڑے قابل تعظیم ہے, اس کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا. اور یہ عجیب بد دماغ بدو قوم ہے یہ عرب کے نجدی. دنیا کی جتنی ممالک ہے دنیا میں, ہر ملک میں ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, آپ نے سنا ہوگا آرکولوجیکل ڈپارٹمنٹ, سنا ہے نا آپ نے, آثار قدیمہ. اس ڈپارٹمنٹ کا کام کیا ہوتا ہے؟ گورنمنٹ کا ایک ڈپارٹمنٹ, ایک شعبہ ہے, یہ اپنی تاریخ کو کھوجتا ہے, اپنے بزرگوں کی تاریخوں کو تلاش کرتے ہیں, کھوج کے لاتے ہیں. دنیا میں ہر ملک نے ایک ڈپارٹمنٹ بنایا, آرکولوجیکل کا ڈپارٹمنٹ, تاکہ تاریخ کو تلاش کیا جائے. مگر یہ دنیا کے پہلے بدبخت ہیں جو اپنی تاریخ کو اپنے ہاتھ سے مٹا رہے ہیں. یہ دنیا کے پہلے بد دماغ ہے. آئیے انہوں نے کن کن چیزوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ذرا دیکھیں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی جگہ ہے, جہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تھی. اہل سنت یہاں جاتے تھے, میلاد النبی میں سلام پڑھتے تھے. شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب میں اس کا بہت تفصیل سے ذکر ملے گا, جذب القلوب کے اندر. وہ فرماتے ہیں کہ اہل عرب کا دستور ہے کہ میلاد النبی کی رات پہ رسول اللہ کے جائے پیدائش پر جا کے رات بھر میلاد پڑھتے ہیں. یہ بزرگوں سے ثابت تھا. ان بدبختوں نے وہاں ایک لائبریری بنا دی اور وہاں پابندی لگا دی, میلاد النبی کے وقت یہاں تالا لگا دیا جاتا ہے. 2 بدبخت پولیس والے کھڑے ہو جاتے ہیں, 2-4 چلو بھاگو یہاں, شرک شرک شرک. ہاں جی, یہ سب نہیں. یہ رسول اللہ کی ولادت کی جگہ ہے, وہاں انہوں نے ایک مکتب قائم کر دیا. آگے آئیں. یہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان ہے, جہاں سرکار کا بچپنا گزرا ہے. یہ پورا ڈھا کر کھنڈر بنا دیا گیا. ترکی حکومت تک اس کی حفاظت کی جاتی رہی, مگر ان بدبختوں نے اس کو ڈھا کے ختم کر دیا. اس کے بعد آئیے, یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان ہے, جہاں ہجرت کے بعد سرکار سب سے پہلے تشریف لائے تھے. یہ 2 منزلہ مکان جو طب اول حمیری نے بنایا تھا,
اور حضرت ابو ایوب انصاری طب اول حمیری کے زمانے کے جو بہت بڑے عالم تھے ان کی نسل سے تھے، نسل در نسل وہ ان کی وراثت میں آیا. اللہ کے نبی ہجرت کے بعد یہاں تشریف لائے، یہاں قیام رہا رسول اللہ کا. یہ مکان متبرک تھا، زائرین زیارت کی غرض سے جاتے تھے، ڈھاکے کھنڈر میں تبدیل کر دیا گیا ہے. یہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان ہے. یہ امام زین العابدین کے مکان کو بھی بالکل نصف و نابود کر دیا گیا ہے. یہ جنت البقیع ہے، 1925 تک جنت البقیع کی یہ کیفیت تھی. یہ جو بڑا قبہ آپ کو رائٹ ہینڈ میں نظر آ رہا ہے، یہ قبۃ اہل البیت کہلاتا تھا. اس میں جناب فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس، امام جعفر صادق، امام حسن وغیرہ کی مزاریں تھی. یہ جنت البقیع پرانا اس کی تصویریں اس شکل میں تھا، اور اس کے بعد ان نجدی حکومت نے ڈھایا اور ڈھا کے اس کو آج اس کیفیت میں کر دیا ہے. یہ جنت البقیع موجودہ صورتحال یہ ہے جنت البقیع کی. یہ جنت المعلا ہے جہاں پہ سرکار کی پہلی زوجہ مطہرہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی مزار ہے، اور رسول اللہ کے خاندان کے کئی افراد ہیں اور کئی صحابہ کرام یہاں دفن ہے. یہ جنت المعلا کا قبرستان پہلے اس شکل میں تھا، نجدی حکومت نے اس کو ڈھایا اور ڈھا کے اب اس حالت پہ ہے یہ. اور ایک بات اور عرض کرنا چاہوں، آپ کو بتاؤں، بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ اس جنت المعلا کے بیچ سے ایک سڑک گزاری گئی. جب سڑک گزار رہے تھے تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی کا مزار درمیان میں آیا. تو ہماری ہندوستان کی حکومت غیر مسلم ہونے کے بعد بھی اتنا تو احترام کرتی ہے کہ اگر کوئی درگاہ آ جائے تو سڑک کو ترچھا کر دیا جاتا ہے، پلان چینج کر دیا جاتا ہے. مگر ان بدبختوں نے خواجہ عثمان ہارونی کی مزار پہ سڑک گزار دی. یہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ سرکار کی والدہ محترمہ کی مزار ہے، جس کو ڈھا کر انہوں نے نصف و نابود کر دیا اور یہاں کچروں کے انبار ڈالنے شروع کر دیے. اور اس کے تعلق سے آج سے تقریباً 10 سال پہلے پاکستان کے ایمبیسی کے 2 یا 3 لوگ گئے تھے. میرے پاس اس کی پوری وہ ہے باقاعدہ پروف. جب وہ وہاں فاتحہ پڑھ رہے تھے تو وہاں کے نجدی پولیس والوں نے ان کو پکڑ لیا. ان کو معلوم نہیں تھا یہ پاکستان ایمبیسی کے ہیں. پکڑنے کے بعد ان کو لے آ کے وہ قاضی کے سامنے پیش کر دیا کہ یہ قبر پہ شرک و بدعت کر رہے تھے. اتفاق سے ان کو عربی آتی تھی، انہوں نے عربی میں گفتگو کی. تو قاضی نے کہا کہ یہ ایک کافرہ کی مزار ہے معاذ اللہ، اور وہاں پہ جانا جو ہے وہ کفر و شرک ہے. انہوں نے کہا پاکستان ایمبیسی کے ہماری بات کروائی جائے پاکستان ایمبیسی سے. انہوں نے پہلے یقین نہیں کیا، 2 دن ان کو جیل میں لاک اپ میں رکھا. اس کے بعد قاضی سے بہت بحث ہوئی ان کی. جب انہوں نے فون کرایا معلوم ہوا واقعی پاکستان سے ان کا تعلق ہے، تو کہا کہ اب یہاں سے چپ چاپ سیدھا چلے جاؤ ورنہ ہم تم کو غائب کر دیں گے، پھر دیکھ لیں گے جو ہونا ہے ہوگا. وہ جب آئے تو انہوں نے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش جہاں جہاں اہل سنت ہے بڑے بڑے اداروں میں باقاعدہ اس کی رپورٹنگ بھیجی. اس وقت ناگپور میں دارالعلوم امجدیہ میں بھی وہ ایک پورا ان کا خط آیا تھا. اس وقت میں امجدیہ کے اندر ممبر تھا، اور عمدۃ المحققین حضرت مفتی غلام محمد صاحب قبلہ علیہ رحمہ اس وقت وہاں کے معتمم تھے. تو وہ حضرت سے وہ کافی مجھے ملی اور اس میں پوری رودات چھپی تھی. اور انہوں نے تمام اہل سنت کے بڑے بڑے اداروں میں وہ لیٹر لکھ کے کہا تھا کہ رسول اللہ کی والدہ کہ ایمان کے بارے میں ہماری کتابوں میں کیا ہے وہ آپ تحریر کر کے بھیجیے، وہ سارے فتاوے ہم وہاں سعودیہ میں بھیجیں گے. تو حضرت آمنہ کو معاذ اللہ یہ کافرہ کہتے ہیں معاذ اللہ. فتاوی رشیدیہ میں رشید احمد گنگوہی سے کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ کے والدین مومن ہیں یا کافر، تو رشید احمد گنگوہی جواب دیتے ہیں کہ رسول اللہ کے والدین کافر ہیں. اور اسی کتاب میں لکھا یزید مومن ہے. میں بشتی محلے میں اس پر پورا بیان کر چکا ہوں، اور میں نے وہاں ایک دلیل دی تھی کیونکہ عشق کی بات ہے، میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کیونکہ مجمع بڑا وسیع ہے. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مومن ہونا تو ایسا مسلم ہے. حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر روح البیان میں فرماتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کو جس مچھلی نے نگلا تھا، 40 دن آپ اس مچھلی کے شکم میں رہے، 40 دن کے بعد اس مچھلی نے آپ کو اگلا، تو اللہ نے اس مچھلی سے خطاب کیا، فرمایا مچھلی تو میرے نبی کو، میرے ایک پیغمبر کو اپنے شکم میں لے کر گردش کرتے رہی، دریا میں گھومتی رہی، اس کی حفاظت کیا، بتا اس کا انعام کیا چاہتی ہے؟ مچھلی نے کہا رب کائنات میں یہ انعام چاہتی ہوں کہ تیرے محبوب کی جو نہر کوثر ہے جنت میں مجھے اس میں ڈال دے تاکہ میں جنتیوں کے ساتھ کھیلوں. اللہ نے ڈال دیا. جنت میں وہ مچھلی موجود ہے اور ہمیشہ رہیں گی، جنتی اس سے دل لبھائیں گے. علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں عزیز غور تو کر، وہ مچھلی جس میں یونس 40 دن رہے وہ جنتی ہے جس شکم میں نبیوں کا سردار 9 ماہ رہا ہے.
जिस शिकम में 9 माह नबियों का सरदार रहा हो, उस शिकम को तुम जहन्नमी कहते हो, शर्म नहीं आती? और तुम्हें अपने काफिर कहने का बड़ा दर्द होता है। जब हम कहते हैं कि इमाम अहमद रज़ा ने तुम्हें काफिर कहा, तो कहते हैं काफिर को भी काफिर नहीं कहना चाहिए। अच्छा, ये मुँह और मसूर की दाल? अरे तुम तो ऐसे बदतर काफिर हो, ऐसे बदतरीन काफिर हो। हुस्सामुल हरमैन में हजरत अल्लामा अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये ऐसे बदतरीन काफिर है कि काफिर को भी इनकी सोबत से बचाओ। क्योंकि आज काफिर है, तौफीक दिया अल्लाह ने तो ईमान ले आएगा, जन्नती हो जाएगा। इनकी तौफीक में कलमा पढ़ भी लिया तो और जहन्नम के गड़े गार में चला जाएगा, कहीं का नहीं छोड़ेंगे ये लोग। तो ये मुकद्दस मकामात के साथ इन्होंने किया। और प्लानिंग क्या है, अब जरा इनकी प्लानिंग इन्हीं के जुमलों में आगे मैं सुनाता हूं आपको। सुनिए कब्रों के ताल्लुक से इनका नजरिया क्या है ये। और अगर इस्लामी हुकूमत हो और मुवाहिदों के हाथ में हुकूमत आ जाए तो ये धरती कभी भी इन कब्रों के साथ नहीं रह सकती, इस धरती को पाक कर दिया जाता है। अल्लाह रहमत करे मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी रहमतुल्लाह अलैह पर, जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज़ को इस पाक सरजमीन सऊदी अरब से बुलंद किया। मोहम्मद बिन सऊद से अल्लाह राजी हो रहमहुल्लाह, उन्होंने इमाम मोहम्मद का साथ दिया। और ये धरती जहां पर दरबार लसूड़ी शाह, फसूड़ी शाह, एतशाह, कामा वाली सरकार के नहीं थे, जहां जैद बिन खत्ताब का कुब्बा था, जहां खुदीजा के दरबार थे, जहां सहाबा की कब्रें थी, इन सारे दरबारों से इस धरती को पाक करके, जहां जैद बिन खत्ताब का कुब्बा था, जहां खुदीजा के दरबार थे, जहां सहाबा की कब्रें थी, इन सारे दरबारों से इस धरती को पाक करके यहाँ एक अल्लाह के घर को छोड़ा गया और ऐलान किया गया, लोगों ये पेशानी झुक सकती है तो अर्श वाले के सामने, और बंदे की पेशानी बंदे के सामने नहीं झुका करती। अल्लाह रहमत करे इमाम अब्दुल अजीज आले सऊद रहमतुल्लाह अलैह पर, जिसने एक बार फिर इस धरती को शिर्क से पाक किया और रब के घर में खड़े होकर रब से डर कर कहता हूँ, अल्लाह की कसम कायनात की सैर कर लो, अल्लाह की कसम कायनात की सैर कर लो, आपको इमाम अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह की पाक सरजमीन के अलावा कोई धरती नजर नहीं आएगी जहां पर अल्लाह के साथ किसी और को शरीक न किया जाए। ये वो धरती है जहां पे गर्दन छुपती है तो अल्लाह के सामने आवाज बुलंद होती है तो अल्लाह के नाम की, अल्लाह के अलावा किसी और की दरगाह नहीं है। इस धरती को पाक कर दिया गया। इसके कुछ जुमले सुनाता हूं मैं। धरती को पाक कर दिया है, यहाँ जैद बिन खत्ताब के कुब्बे थे या खुतीजा के दरबार थे। खुतीजा कौन? उम्मुल मोमिनीन रसूलुल्लाह की ज़ौजे मुताहरा, नबी की सबसे पसंदीदा और सबसे महबूब बीवी, इनकी मज़ार थी। इन मज़ारों को पाक कर दिया अब्दुल वहाब नजदी ने। माज़अल्लाह ये थे तो सब नापाक थे। ये अंदाज लगाइए कितनी जहर भरा हुआ इन लोगों में। और फिर ऐलान किया कि पेशानी झुक सकती है तो अल्लाह के सामने, यहाँ पर सिर्फ एक ही दरबार, एक ही दरगाह रह सकती है, वो है अल्लाह की दरगाह। मेरे समझ में नहीं आएगी अल्लाह की दरगाह कहाँ से आ गई। हमारे यहाँ दरगाह किसको बोला जाता है? अब वो दरगाह के मायने लफ्ज़ी लाएंगे, वो दरगाह बारगाह भी होती है और ये भी होती है, लेकिन उमूमी तौर पर जब दरगाह का लफ्ज़ का इतलाक होता है जहाँ साहिब कब्र हो। तो अब आइए, ये इनके जुमले थे। अब ये दूसरे साहब को सुनिए, महराज रब्बानी साहब को, कि जहां भी कोई मूर्ति नजर आए उसको खत्म कर दो, वला कब्रन मुशरिफन इल्ला सवैता, और जहां कहीं भी ऊंची पुख्ता कब्र नजर आए उसे पस्त कर दो। ये नबियों का काम है, ये सहाबा का काम है। मुसलमानों उठो और इन बने हुए दरगाहियों को और इन बने हुए कब्रों को, इनको बम ब्लास्ट कर दो, इनको उड़ा दो, इस दुनिया से निस्तो नाबूद हो जाएं, ताकि सिर्फ अल्लाह वहदहु ला शरीक की मस्जिदें इस दुनिया के ऊपर रहें, जो अल्लाह का घर हैं। ये शैतानों का घर हैं, जहां मंदिरों से भी बदतर हैं। तुम जहाद की बात, हमें यहीं पे गुस्सा आता है जब लोग जहाद की बात करते हैं। जहाद करेंगे, जहाद करेंगे, जहाद करेंगे। अबे पहले अपनी मंदिरों को तोड़, पहले इन मंदिरों को तोड़, फिर हिंदुओं की मंदिरें खुद बखुद जो है तुम्हारे नारों से खत्म हो जाएंगी और हिंदू बेचारा मुसलमान हो जाएगा। इसलिए मुसलमानों उठो, और नौजवानों खास तौर से ये मेरी नसीहत है, और जहां कहीं भी मेरी आवाज जाए दुनिया से इन सारे मदारों को पस्त कर दो, और इन बुजुर्गों की सीनों के ऊपर इन जालिमों ने जो इनकी हड्डियां बेच बेच खाने के लिए खानका और दरगाहें बनाए हैं, अगर ये आड़े आए तो इनको खत्म कर दो, दुनिया मिटा दो, शिर्क मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा। महराज रब्बानी साहब कह रहे हैं कि बम ब्लास्ट कर दो, जहां दरगाह है बम ब्लास्ट। ये सब जुमले याद रखना, फिर मैं आगे कुछ बहुत अहम चीजें दिखाऊंगा। तौसीफुर रहमान साहब और इन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया, महराज रब्बानी ने कहा कि सरकार ने हुक्म दिया कि जहां भी जो पक्की कब्र दिखे उसको ढा दो।
میرا ایک سوال ہے چھوٹا سا, وہ قبریں کس کی تھی جس کے ڈھانے کا حکم دیا گیا؟ وہ قبریں صحابہ کرام کی تھی؟ اگر صحابہ کی تھی تو پھر وہ قبریں تو رسول اللہ کے زمانے میں ہی بنی ہوں گی, سرکار کی موجودگی میں بنی ہوں گی, تو پھر خلاف شرع کیسے بنی؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ قبریں مشرکین کی تھی وہ. اور یہ میں نہیں کہتا, خود توصیف الرحمان بھی اس کا اقرار کر رہا ہے, ذرا سن لیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو فتح کیا, حضرت علی کو کہا علی جاؤ ہر بت کو توڑ ڈالو, ہر اونچی قبر کو ملا دو, ہر پکی قبر کو توڑ ڈالو, او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام ابو الحیاج کو یہ کہہ کر کے بھیجا کہ کیا میں تجھے اس کام کے لیے نہ بھیجوں جس کام کے لیے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا, کہ جہاں بھی کوئی مورتی نظر آئے اس کو ختم کر دو, ولا قبرا مشرفا الا سویتا, اور جہاں کہیں بھی اونچی پختہ قبر نظر آئے اسے پست کر دو. خود معراج ربانی اور توصیف الرحمان نے ایک بات کہی کہ جب رسول اللہ نے مکہ فتح کیا تو آپ نے فرمایا جہاں بھی کوئی بت نظر آئے اس کو ڈھال دو, اور جہاں بھی قبر آئے. تو بت کے ساتھ قبروں کا ذکر آیا, اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ قبریں مشرکین کی تھی, مومنین کی نہیں تھی, جو ڈھانے کی بات کی گئی. اب آئیے دوسرا, میں اس کی ایک دلیل دیتا ہوں. اگر قبروں کو نصف و نابود کرنا رسول اللہ کا طریقہ کار تھا تو پھر اس حدیث کا جواب کیا ہوگا؟ حدیث پاک یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے, جلد نمبر 2 کتاب الجنائز, حدیث نمبر 1432, اور اس کو ابن ماجہ نے بھی باب ماجہ فی الجنائز کے اندر اس کو نقل کیا, حدیث نمبر 1561 کے تحت. جی جی حضرت کو راستہ دے دے آپ جانے کے لیے, خاموشی سے بیٹھیے, آپ راستہ دے دیجیے حضرت کو. حضرت کو ایک ضروری کام سے ارجنٹ میں نکلنا ہے, اس لیے آپ حضرات اپنی جگہوں پر بیٹھیں, اور حضرت نے یہاں پر حاضری دی, آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی کی. اب حضرت کو